اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت مال و دولت، دنیا کی طلب و حرص نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے۔ یہاں سے سورہ تکاثر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ ایک سورت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 آیتیں اس نے تلاوت کی، کیونکہ اس کا مضمون ایسا اہم ہے کہ انسان کو چونکا دینے والا اور غفلت سے جگانے والا مضمون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کر رہے ہیں دنیا پرستی کے خرابیوں سے، کہ وہ مرتے دم تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی حرص اور طمع میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر چیز کی زیادتی، مال و دولت، اولاد، جاہ و عزت، دنیا کی چیزیں اور لذتیں، سب کچھ چاہتا ہے انسان، وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں، اور یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے وہ ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ بس اسی کی بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کے پاس زیادہ ہو جانا چاہیے، اور وہ اس کے حاصل ہونے کے بعد فخر جتاتا ہے اس کے اوپر کہ میرے پاس اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو متنبع کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ تم یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں، اس کو بڑی بے فکری کے ساتھ اس دنیا میں سمیٹ رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ یہ صرف نعمتیں ہی ہیں، بلکہ ایک بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دینے کے بعد دیکھتا ہے کہ بندہ شکر گزاری کا جذبہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کا قدردان ہے یا نہیں ہے، یا ناقدری کرتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہے اور اس کے تعلق سے تم سے جواب دہی طلب ہونے والی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس کو ایسے ہی استعمال کر لو گے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرص اور طمع کتنی ہے کہ ابن آدم کو اگر 2 وادی بھر سونا بھی دے دیا جائے، 2 وادی بھر سونا، اندازہ لگائی کہ کتنا سونا ہو سکتا ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی تمنا اور مزید اور ایک وادی کی ہو جائے گی، اور اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی، قبر کی مٹی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کافر انسان کا معاملہ ہے۔ مومن اور فرمانبردار اور اطاعت گزار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، جو نافرمانی کرتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور آخر وقت ان کا آ جاتا ہے، مر جاتے ہیں وہ، یہ بتایا جا رہا ہے اس میں جو بات ہے کہ الہاکم التکاثر، کثرت، یعنی کثرت کے حاصل کرنے کے لیے انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی کو حاصل کرنا ہے، ایک اعلیٰ مقصد حیات بعد الممات کی تیاری کے بجائے وہ دنیا ہی میں منہمک ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ کس چیز کی کثرت؟ ہر چیز کی کثرت۔ دنیا میں کون سی چیزوں کی کثرت چاہتا ہے انسان؟ مال و دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، عزت کی کثرت اور شہرت کی کثرت۔ ممالک ہیں، قومیں ہیں تو ان کے پاس ہتھیاروں کی کثرت، فوجوں کی کثرت اور اقتدار کی کثرت، ملکوں پر حکومت کرنے کی کثرت۔ یعنی ہر چیز انسان چاہتا ہے، کثرت سے چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، اور کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ الہاکم التکاثر، یہ کثرت تمہیں کس چیز سے غافل کرتی ہے؟ غافل اپنے رب کریم سے کر دیتی ہے یہ کثرت، رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے کثرت کے حصول کی خاطر، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی طور پر اس کی اوپر ڈالی ہیں، جو حدود جو مقرر کیے ہیں، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو حقوق جو دینے تھے لوگوں کے، حقداروں کے، وہ حقوق کو دینے سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے تھے وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے انسان۔
جب اس چیز میں پڑ جاتا ہے، کثرت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ موت تک پہنچ جاتا ہے یہ کثرت کو حاصل کرتے کرتے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یاتیکم الموت حتی یاتیکم الموت، یعنی کثرت کرتے 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 تمہارا یہ حال ہو گیا کہ تمہیں موت آ گئی، اس حال میں کہ تمہیں موت آ گئی۔ حتی زرتم المقابر فرمایا اس کے بعد، یعنی یہاں تک کہ اسی فکر میں تم خبروں تک جا پہنچتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، انسان بڑا ہوتا ہے، کام کاج کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد مال کمانے کی حرص اتنی ہو جاتی ہے کہ کماتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور قبر میں جا پہنچتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبروں کی زیارت تم کر لیے، مقبرے میں تم چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں فرمائے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے چیزوں کی کثرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور فخر جتاتا ہے اپنی حسب نسب پر اور اپنے مال و دولت پر اور اپنی کنبے خاندان اور قبیلے پر۔ یہ کرتے کرتے وہ جو ہے مر جاتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو آ لیتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرتے کرتے اس کے پاس فکر جو آخرت کی ہونی چاہیے تھی وہ فکر ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں جو ہے جو بات بتا دی گئی کہ انسان موت تک کا جو ہے یہی کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے موت آ جاتی ہے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقین علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان جو ہے کہتا ہے کہ میرا مال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال تو صرف اتنا ہے جتنا تو نے کھا کر فنا کر دیا، اور جس کو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جس کو تو نے اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تیرے مال کی متعلق، جس کو تو نے کھا لیا، اور جس کو تو نے پہن لیا، اور جس کو تو نے تھوڑا سا اپنے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ سب تو دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے۔ لیکن انسان ہے کہ غافل ہے، خوب کماتا ہے، خوب حرص کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، اور کہتا پھرتا ہے کہ میرا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذرا بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد کا تیرا نہیں ہے، تو سب لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، اس کے لیے اتنی محنتیں کر رہا ہے۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہ تم آج جس غلط فہمی کا شکار ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا جو ہے مال تمہارے پاس رہنے والا ہے، اور تم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو کہ خوب مال کما لینا اور اس میں لوگوں سے آگے بڑھ جانا یہ تمہاری کامیابی ہے، تو یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، ہرگز کامیابی نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور اس کے تعلق سے تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے کہ تم کیسی غلط فہمی کا شکار تھے، اور تم نے اپنی زندگی کو میں کیسی غلطیوں کا شکار رہ کر اپنی زندگی کو گزار دیا۔ یہ عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ عن قریب معلوم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں معلوم ہو جائے گا، ایک مطلب تو یہ ہے، یا اس کا دوسرا مطلب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت، کیونکہ ہر انسان کی موت اس سے زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہو سکتی ہے، ابھی اسی لمحے آ سکتی ہے، کب آئے گی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے لمحات کو کہاں پر لگا دیا تھا، اور کس غلط فہمیوں کا شکار ہو کر تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور دنیا پرستی اور مال کمانے کے لیے۔ کیا تم کو معلوم ہوگا اس وقت حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی کہ تم جو ہے کامیاب ہوئے اور یا تم ناکام ہو۔ اس سلسلے میں تم کو جو ہے بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تمہاری شقاوت اگر غالب آ گئی، تمہاری بدبختی اگر غالب آ گئی، تو پھر تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقیناً تم دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور تم کو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت کا پتہ چلنا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کارگزاریاں کی تھی اور کیا کام کیے تھے، اس وقت یقین کے ساتھ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آج تم ہو کہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور دنیا کمانے
کہ حرص اور طمع تم میں جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم ہر چیز کی کثرت چاہتے ہو، ہر چیز کی کثرت چاہتے ہو۔ اور پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ نعمت کا دینے والی ذات جو ہے اللہ ہے، رب کریم ہے۔ تو جب جو کوئی بھی جو چیز دیتا ہے اس کے بارے میں جواب طلب کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ چیز دے دے اور ایسا ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ دینے کے بعد اس سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے اس کو کہاں پر استعمال کیا۔ ماں باپ بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم نے اس چیز کو کہاں پر استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ رب کریم بھی پوچھیں گے، اور یہ سوال و جواب سب سے ہوگا، مومن و کافر دونوں سے ہوگا۔ لیکن مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہتا ہے اور وہ قدردانی کرنے والا ہوتا ہے نعمتوں کی، اس لیے اس کا محاسبے میں وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہوگا، جو نافرمان ہوگا، اللہ کا باغی اور غدار ہوگا، وہ تمام نعمتوں کے لینے کے باوجود بھی ناشکرہ رہتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ انسان جو ہے جواب نہیں دے پائے گا، اس کے علاوہ جو مومن اور جو فرمانبردار ہوں گے وہ اس کے تعلق سے جو ہے جواب دے دیں گے۔ ایک حدیث میں جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کو تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی پیش فرمایا ان کے سامنے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، یہ کھجور اور ٹھنڈا پانی۔ اور ایک حدیث میں ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ٹھنڈا سایہ دھوپ میں جو ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اتنی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی آج انسان کتنی بڑی نعمتیں حاصل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے باوجود اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس ہونا چاہیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے جو ہے خبردار کر دیا کہ اتنی چھوٹی نعمتوں کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا، تم اس کے بارے میں خبردار ہو جانا چاہیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم نے مانگا ہم نے تم کو عطا کیا، اور اتنا دیا تم کو کہ تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کا شکر گزاری کرنا اور وہ حق ادا کرنے کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، تم اگر اس کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ آپ اگر دیکھیے کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مراحل سے گزار کر جو پیدا کرتے ہیں، تو ایک حقیر پانی کے خطرے سے من ماء مہین فرمایا، اتنا حقیر کہ وہ کہیں پر لگ جائے تو نجس اور ناپاکی ہو جائے، اس کو جو ہے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے پانی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اور مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس کو ایک حسین و جمیل قدرت کا شاہکار بنا کر پوری جو ہے اعضاء کے ساتھ مکمل الاعضاء بنا کر اس کو دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ اس کو جو ہے یعنی کان، آنکھ اور ناک اور دیگر عقل اور سمجھ سب کچھ دیتے ہیں، ہوش و حواس دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں لایا جاتا ہے۔ پھر دنیا میں لانے کے بعد اس کے لیے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے وہ تمام چیزیں اس کو دیتے ہیں۔ پھر اس کو اشرف اور اکمل بنا دیا گیا ہے، ساری مخلوقات پر افضل اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ساری نعمتیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ نعمتیں تو ایسے ہی بن مانگے مل گئی اس کو۔ ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ تھا جو مانگا تھا کہ مجھے ایسا چاہیے، میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے، میرا ناک نقشہ ایسا ہونا چاہیے، مجھے عقل ایسی ہونی چاہیے، بن مانگے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے کسب سے حاصل کرتا۔ تو اس میں ایک حدیث میں جو فرمایا گیا کہ کوئی انسان محشر میں یعنی سرک نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ 5 سوالات کون سے ہوں گے؟ وہ بہت ہی اہم سوال ہے محشر کے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں پر گنوائی، جو عمر تم نے مہلت عمر تم کو عطا فرمائی تھی وہ تم نے کہاں پر لگایا، اور جوانی کی جولانیاں اور قوت اور طاقت ہم نے تم کو جو دی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کو کہاں پر کھپایا، کہاں پر لگا دیا اس کو۔ اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ کہ مال کو کہاں پر لگایا، اور پانچواں سوال یہ کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا وہ علم کو تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ
زندگی کے جو لمحات ہیں انسان کو جو عطا کیے گئے ہیں، سانسوں کا چند مجموعہ ہے، اس میں سے ایک ایک سانس ختم ہوتی جاتی ہے تو انسان مرنے کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ زندگی کو انسان ایسے ہی بیکار میں، فضول میں، ناجائز اور حرام کاموں میں اور بے لہو کاموں میں، بے بنیاد کاموں میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ جوانی آتی ہے تو جوانی کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ وہ لذتیں حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور موقع ہے، لطف اور لذت حاصل کرو اور بس زندگی گزارو، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ اور پھر جب مال کمانے کا جب باری آتی ہے تو ذرا بھی محتاط نہیں ہوتا مال کمانے کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو جائز اور کن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، کون سی کمائی صحیح ہے اور کون سی کمائی غلط ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ من مانی اور جو ہے اندھا دھن مال کی حرص، لحب الخیر لشدید فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، شدید محبت کرتا ہے مال سے، اور محبت میں اتنا دیوانہ اور اندھا ہو جاتا ہے کہ جو طریقے چاہے اس کو جو ہے اپنا لیتا ہے مال کمانے کی خاطر، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، لوگوں کی چیزوں کو غصب کر لیتا ہے، اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا انسان مال کمانے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آج جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ اس کے بعد اور ایک سوال یہ ہوگا کہ اس مال کو تم نے کہاں پر لگایا تھا۔ مال تو کما لیا اور جو ہے مال لگایا کہاں پر۔ مال لگانے کے سلسلے میں انتہائی غیر محتاط ہے آج انسان، اس کو بھی جو ہے من مانی خرچ کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں جہاں پر چاہیں خرچ کروں، مجھے کون روکنے والا ہے، یہ سوال کرتا ہے آج انسان، میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے خرچ کرنے کا سلیقہ بھی بتایا تھا۔ اسلام نے جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی تھی انٹرن کہ جو چاہے کر لو، بلکہ مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، تمہارے مال میں کن کن لوگوں کے حقوق ہیں وہ بتا دیے گئے تھے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا فرما دیا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ دے دو ذوی القربیٰ کو، خرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کے حق، اور مسکینوں کو اور محتاجوں کو، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور جو ہے مسافروں کو، اور اپنے مال کو تبذیر میں مت اڑاؤ، یعنی اسراف مت کرو، اس کا بیجا اسراف مت کرو، بیجا جو ہے ضروریات پر ادھر ادھر مت اڑاؤ، اور ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں کہ تمہارے مال میں کن کن کے حقوق بنتے ہیں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے خرابت داروں کو۔ شروع ہوتا ہے سلسلہ خرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، اور پھر مسکینوں اور محتاجوں سے اور مسافروں سے، اور جو ہے دیگر جو محتاج ہیں ان لوگوں سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے بات کہ تم کو جو مال دیا گیا ہے وہ امانت ہے تمہارے پاس، تمہاری ضرورت کے لیے بھی، تمہارے اہل و عیال کے لیے بھی، اور دیگر لوگوں کے بھی حقوق اس میں بنتے ہیں، وہ حقوق تم کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن انسان ہے کہ آج دوسروں کے حقوق مارنا چاہتا ہے، اس کو ادا کرنا نہیں چاہتا، صرف اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اندھا دھن مال اڑاتا ہے، بے حد و حساب مال اڑاتا ہے۔ دیکھیے آپ آج کیسی کیسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر اور دیگر تقریبات کے موقع پر کیسا مال کو جو ہے اڑایا جاتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیسی کیسی جو ہے دعوتیں اور ضیافتیں جو ہے دی جاتی ہیں پرتکلف، اور کیسے کیسے کپڑے اور زیورات خریدے جاتے ہیں، اور گانا بجانا، آتش بازی اور ویڈیو فوٹوگرافی، کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں لاکھوں روپیہ جو ہے ایک ایک دن میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپنی تفریحات پر اور بیرونی سفروں پر، حتیٰ کہ یہ ہے کہ دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر مسلسل عمرے اور حج کیے جا رہے ہیں، نفل عمرے اور حج، اور کوئی مستحق آپ کے پاس آتا ہے، اس کی جو ہے امداد کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، آپ کا دل دکھتا ہے اس کو دینے سے، اور کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، جبکہ لاکھوں روپیہ آپ نے اڑا دیے ہیں دوسرے کاموں میں اور نفل کاموں میں، جس کے لیے کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پہلے دوسروں کی امداد بھی کیجیے، اس کے بعد نفل کام کیجیے، نفل عبادت ہو یا دیگر کام ہو، زائد کام ہو، اس کو جو مستحقین ہیں ان کے امداد کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد بھی جو ہے سب سے آخری سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج دیکھیے کہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لوگ بیٹھ کر، واضح بیان کرتے ہیں، لیکن عمل سے خالی۔
کتنے عالم ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے، صرف باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمل کا جب وقت آتا ہے تو دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور بعض وقت تو یہ بھی جو ہے سننے میں ملتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم ہی حاصل مت کرو تاکہ عمل کرنا نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے جو غلط فہمی کا جو شکار ہیں لوگ، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے آپ علم حاصل کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی اسٹیٹس کے مطابق آپ سے سوال کریں گے۔ کوئی IAS IPS اور IFS آفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جو ہے LKG کے سوالات نہیں کیے جاتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق سوالات کیے جاتے ہیں۔ چاہے آپ علم حاصل نہیں کیے ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا مجبوری تھی آپ کو علم حاصل نہیں کرنے کی۔ جو آخرت کے تعلق سے جو ہے علم جو تھا، تم دنیا کے علم تو بہت حاصل کیے، بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، اور تم کو ہم نے اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیتیں عطا فرمائی تھی، اس کے تعلق سے تم نے بہت محنت کی دنیا میں، دنیا کمانے کی خاطر، لیکن علم دین کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو حاصل نہیں کیے تو اس کا جواب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا، اور بڑا سخت جواب دینا ہوگا کہ دنیا کے لیے تو تم نے دنیا کی تعلیم حاصل کی اور اس کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی اور اس کو کمایا، لیکن آخرت سے ایسے ہی غافل ہو گئے۔ یہ ساری برائیاں انسان کے پاس جو پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی پر جو ہے متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی جو حرص اور طمع ہے، جو لالچ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو، تو وہ اس کو مار ڈالتی ہے اور مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس سے جو ہے باز آ جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔